السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شمس الحق کاتبادی کا درس حاضر خدمت ہے۔ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق وخیر الخلائق بعد الانبیاء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ حضرات محترم، سیرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں درس قرآن و سنت کا سلسلہ غزوہ احزاب کے تقریباً اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کا حکم بذات خود ایک مشکل ترین کام ہے۔ انسان کی سہل پسند طبیعت پر بڑا بوجھل اور بھاری گزرنے والا حکم ہے۔ خود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حکم قتال کے ساتھ ساتھ اس پیچیدگی کی طرف بھی اللہ نے متوجہ فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
کہ یہ حکم ہے، تمہارے ذمہ ہے، اور اگرچہ انسانی طبیعتیں اس حکم کو بھاری اور بوجھل سمجھتی ہیں، اور بالخصوص ابتدائی زمانے کا مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد جو ابتدائی غزوات ہیں، اس وقت کی حالات کی سنگینیاں، مد مقابل کی طاقت، ان کے لشکروں کی کثرت، صحابہ کرام کا ہجرت جیسے مشکل ترین مرحلے سے گزر کے آیا ہوا ہونا، پھر بے سر و سامانی کی حالت، پھر فقر و فاقے کا دورہ، ان تمام حالات کے باوجود اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا تھام کے رکھنا اور اپنے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دینا، یقیناً یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور غزوہ احزاب کی جو سنگینیاں ہیں، جو سخت حالات ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو ابتلائیں ہیں، سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے اس کو ذکر فرمایا۔ ابتداً اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کی بحث کو چھیڑنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نعمت تھی، احسان تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں 10,000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی ان کا مقابلہ کر سکنا۔ ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، فرمایا ہم نے ان پر جھکڑ چلائے، ان پر ہوائیں چلائیں، اور اپنے غیب سے ایسے لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں رہے تھے، وگرنہ ان کی تعداد تو اس قسم کی تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، ان کی فوجیں گویا کہ افق کو بھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اوپر سے اتر رہی ہیں، نیچے سے آ رہی ہیں، دائیں سے آ رہی ہیں، بائیں سے آ رہی ہیں، آنکھیں ان کو دیکھ کر چندھیا جاتی ہیں، اور دل خطرے کا احساس کرتے ہوئے ہنسلیوں میں پھنسنے لگتے ہیں، دلوں میں وساوس آنے لگتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک سخت درجے کی آزمائش کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ منافقین وہاں پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ابتدا سے ہی مرض تھا، وہ کہتے تھے دیکھو فتح کے وعدے تھے، نصرت کے وعدے تھے، یہاں تو ہمیں فتح اور نصرت دور تک نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ دھوکہ ہے، الیاذ باللہ۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں ان کو کہنے لگے کہ لا مقام لکم فارجعوا، یہاں یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں آ کے ہم کھڑیں اور استقامت دکھائیں اور ڈٹ جائیں اور مقابلہ کریں، لوٹو واپس۔ اور پھر رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے بہانے کرنے لگے، کہنے لگے ان بیوتنا عورۃ، یا رسول اللہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، گھر سنبھالنا ہے۔ فرمایا وما ہی بعورہ، گھر اکیلے نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ اصل میں تو بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اور پھر مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے اس کی سنگینی کا بھی بیان کیا۔ پھر کمزوری دکھانے والوں کو اللہ نے تنبیہات بھی فرمائیں، فرمایا بھاگ جانا کوئی موت سے انسان کو بچا لیتا ہے، انسان گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے تو موت سے بچ جاتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، کہ اتنے بڑے اسباب موت کے ہیں، شکست کے اسباب ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا اتحاد ہے، بڑے بڑے قبائل آ چکے ہیں، اور اپنے علاقے کے اعتبار سے
گویا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جو متحد ہو کر مقابلے میں اتر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا اور مدینہ طیبہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ اگر نقصان ہوا تو پھر بھی قریش مکہ کا نقصان ہوا۔ اللہ، اب یہ آدمی سوچ سکتا کہ 10,000 کا لشکر ہے اور مقابلے میں 300 آدمی کھڑا ہے صرف خندق کے اوپر، انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ 2-3 شہداء کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، اور 4-5 تو ان کے بھی مارے گئے، اور اس کے علاوہ کوئی مالی نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا، لیکن ان کے تو جانور مر گئے، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی دیگیں اڑ گئیں، ان کے کھانے پکانے کے ذخیرے ضائع ہو گئے، اور اسی طرح ان اچھا خاصا مال و متاع وہ چھوڑ کر وہاں پر میدان میں چھوڑ کر جانے پہ بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی نا، اس کی طرف سے کیا گیا وعدہ جو تھا اس کی صداقت تھی۔ چنانچہ مشرکین جس وقت بھاگ گئے، چلے گئے، گزشتہ درس میں آپ پوری تفصیلات اس کی سن چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 45 دن کے اس محاصرے کے بعد، اس مارکے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو ظاہر بات ہے کہ ہوائیں بھی چل رہی تھیں، گرد و غبار بھی تھی، اور ایک لمبا وقت ہے جب آپ گھر میں بھی نہیں جا سکے۔ آپ گئے اور آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد جس وقت آپ باہر آئے، آپ نے دیکھا کہ جبریل آیا ہے دہیہ کلبی کی شکل میں۔ یہ دہیہ کلبی ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے خوب رو انسان تھے، انتہائی خوبصورت آدمی تھے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو اپنے چہرے پر رومال لپیٹ کر چلتے تھے کہ مبادا کوئی دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور جبریل عموماً کسی اور شکل میں بھی آیا کرتے تھے، عموماً جس وقت ملاقات کے لیے آتے تھے انسانی شکل میں تو دہیہ کلبی کی شکل اختیار کر کے آتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دہیہ کلبی ہیں، رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، لیکن جبریل ہوتے تھے۔ بلکہ بعض کتابوں میں ایک لطیفہ بھی ہے، یعنی ایک مزاح کی چیز بھی ہے، سچا واقعہ ہے کہ یہ دہیہ کلبی جو اصل ہے نا، یہ جب اب بنو کلب سے آیا کرتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی مٹھائیاں، کوئی یعنی اس قسم کھجوریں وغیرہ یہ لایا کرتے تھے۔ تو ایک دن مسجد نبوی میں جبریل آئے ہوئے ہیں، دہیہ کلبی ہاتھ بیٹھے ہوئے، حضرت حسن و حسین آئے اور چمٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہماری مٹھائی نکالو، ہماری مٹھائی کدھر ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہ دہیہ نہیں ہے، یہ جبریل امین ہے، یہ نہ مٹھائیاں کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، یہ کھانے اور کھلانے سے پاک ہے، یہ کھانے اور کھلانے والا نہیں۔ تو یہ دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہتھیاروں کو اتار دیا ہے؟ آپ فرمایا جنگ ختم ہو گئی اس لیے ہم نے ہتھیاروں کو اتار دیا ہے۔ فرمایا کہ ابھی تک فرشتوں نے تو ہتھیاروں کو نہیں اتارا، ان کا اسلحہ اسی طرح ان کے وجود پہ ہے، میں ابھی تعاقب کر کے آ رہا ہوں مشرکین کا، ان کو دور بھگا کے آیا ہوں، اور اس کے بعد اب میرا ارادہ بنو قریظہ جانے کا ہے اللہ کے حکم سے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے میں کہ میرا کیا ارادہ، اللہ کے حکم کی بات ہے، اور میں اللہ کا حکم ہی تو ہے، اب بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے حد درجے کی بدمعاشی سے کام لیا ہے اس موقع پر۔ معاہدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جس وقت خطرناک ترین حالات آ جائیں تو انسان اس میں غداری کر جائے۔ اس سے سخت دن مدینہ طیبہ پر اور کون سا ہوگا کہ جب 10,000 کا لشکر شمال کی سمت کے اندر مدینہ کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مکمل استحصال کرنا چاہتا ہے، اس وقت اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے تو اب اس کے بعد ان کا ایک دن کے لیے بھی کوئی اعتماد نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مشرکین سے ساز باز کر لی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اچھا خاصا انہوں نے اسلحہ بھی اکٹھا کر لیا تھا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور جب ان سے بات کرنے کے لیے کچھ مسلمان گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس فعل پہ ندامت کا اظہار کرتے، انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ تو فرمایا کہ اب تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، بنو قریظہ کا جو ہے وہ معاملہ ان کا کانٹا بھی نکالنا ہے، اس لیے کہ سانپ تو سانپ ہوتا ہے، اس کو جتنا پالو گے اتنا زیادہ بڑھے گا۔ ان کے ساتھ معاملہ تو تھا ایک عہد کی بنیاد پر کہ یہ ہمارا نقصان نہیں کریں گے، ہم ان کا نقصان نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے تو خود مدینہ طیبہ سے غداری کر دی،
اپنے مسکن سے غداری کر دی، اپنے علاقے سے غداری کر دی۔ اگرچہ یہ مدینہ طیبہ باضابطہ طور پر ان کا اپنا علاقہ نہیں ہے، لیکن رہ تو وہیں پر رہے تھے نا۔ آج کل یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو شور شرابہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مدینے کی یہ آبادیاں بھی ہماری ہیں۔ ان کی آبادیاں کس طرح ہو گئیں بھائی؟ وہ تو شام کے رہنے والے لوگ تھے، دھتکارے ہوئے لوگ۔ اور یہ اگر یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے وقتی طور پر، تو اس نیت کے ساتھ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہے، اور جب آپ ظاہر ہو جائیں گے تو یہ کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ جس غرض کے لیے آئے، ان کے اندر کے بغض نے اس غرض پر عمل ہی نہیں کرنے دیا ان کو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنو اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، حالانکہ پتہ بھی تھا، انہوں نے کہا یہ ہم کس طرح بنو اسحاق ہو کر بنو اسماعیل کے پیچھے چلیں؟ نہیں چلتے ہم ان کے پیچھے۔ مسلمان نہیں، اتنی بڑی آبادیاں تھیں۔ اب دیکھو، بنو قینقاع ایک پورا قبیلہ تھا، بنو نذیر پورا قبیلہ تھا، بنو قریظہ پورا قبیلہ تھا، بڑی اچھی خاصی آبادی تھی۔ لیکن اچھی خاصی آبادی ہونے کے باوجود رسول اللہ کی آمد کے بعد کتنے مسلمان ہوئے؟ ان میں سے 6-7 سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں نظر آتی، اتنی بڑی آبادی میں سے۔ یعنی باقی ارد گرد قبائل سے جوک در جوک لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے مرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی ضد میں پکے تھے، حالانکہ اس بات کا ان کو علم تھا، آئے بھی اسی غرض کے لیے تھے کہ یہ یثرب جو ہے، یہ مدینہ طیبہ، یہ رسول اللہ کی جائے ہجرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے اور یہیں آپ کی ایک ریاست قائم ہوگی، اس بات کا ان کو علم تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اہل کتاب کے متبحر عالم تھے، اور اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وَلَقَدْ عَرِفْتُهُ حِينَ رَأَيْتُهُ، خدا کی قسم جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا میں فوراً آپ کو پہچان گیا، کما عارف ابنی، اسی طرح میں پہچان گیا جس طرح میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں۔ وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ، اور مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ انسان شاید اولاد سے تو کسی موقع پر کبھی بھول جائے، یعنی وقت زیادہ گزرنے کی بنیاد پر، لیکن آپ کی نشانیاں اس طرح ذہن میں محفوظ تھیں کہ اولاد سے بھی زیادہ میں نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا۔ یعنی اس حد تک ان کو یقین تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہ کیا ہے بینہ؟ اہل کتاب نے کب تفرقہ ڈالا، کب اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس بینہ آ گیا، کھلی دلیل آ گئی۔ اب کھلی دلیل کیا ہے کہ وہ چڑھتے ہوئے سورج کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ سورج نہیں؟ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی ان کے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ اب یہاں پر آ کر جب انہوں نے اس قسم کی بدعہدی کی، جو ایک ہی قبیلہ باقی بچ گیا تھا، اور جنوب مشرق کی سمت میں ایک حصار تھا، دفاع تھا، کہ ٹھیک ہے تم اگر نیچے آ کر اگر نہیں لڑتے ہو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم راستہ نہیں دینا۔ لیکن انہوں نے مشرکین سے وعدہ کر لیا کہ اگر گزرنا ہے تو ہمارے اندر سے گزر جاؤ، ہم تمہیں گزرنے دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بدعہدی اور ظلم والی بات کیا تھی؟ چنانچہ آپ نے ایک آرڈر جاری کر دیا، فرمایا کہ جو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سمع و طاعت کا جذبہ رکھتا ہے، لا یصلین الا فی بنی قریظہ، لا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، اس کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ اب صحابہ کرام مختلف ٹولیوں میں جس نے سنا وہ نکلتے چلے گئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آگے آگے جا رہا ہوں۔ جبریل نے کیا کرنا تھا؟ جبریل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے بنو قریظہ کے جو حصون اور قلعے تھے ان میں ہلکا ہلکا زلزلہ پیدا کرنا تھا، ان کو خوف زدہ کرنا تھا، ان کے دلوں پر رعب اور ہیبت اسلام کی ڈال دی تھی۔ جبریل بھی پہنچ گیا اور مسلمان بھی تیزی سے اسی طرح جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھے، بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھے، سب کو آپ نے ایک آرڈر جاری کر دیا۔ اب راستے کے اندر ایک ٹولی مسلمانوں کی اپنے طور پر جا رہی ہے، صحابہ کرام ہیں، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام میں دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، بھائی نماز پڑھ لو پہلے،
دوسری ٹولی نے کہا بھئی آپ نے فرمایا نماز بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کا فرمان بجا ہے، لیکن ہم عصر کے وقت کے اندر پہنچ نہیں سکے وہاں پر، اور سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے، اور آپ کا جو حکم تھا، آپ کا اشارہ یہ تھا کہ بس جلدی جلدی نکلو، بس عصر کی نماز تک وہاں تک پہنچ جاؤ، مقصود تو آپ کا جلدی چلنے سے تھا، ہم نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے، تو اب کیا مطلب نماز کو قضا کر دیں؟ دوسروں نے کہا جی بالکل نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نماز بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھنا۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، ایک ٹولی جو تھی انہوں نے وہیں نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، دیکھو جی ابھی تو اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی تو پڑھنا ہے۔ انہوں نے نماز عصر کی پڑھنے، دوسری ٹولی نے کہا جی ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ وہ آگے چل پڑے، حتیٰ کہ بعض صحابہ اس قسم کے تھے کہ جنہوں نے عشاء کے وقت میں جا کر عصر کی نماز ادا کی۔ اب یہ معاملہ جب رسول اللہ کے سامنے آیا کہ اس طرح جی آپ کے اس فرمان کی بنیاد پر دو جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت کہتی تھی کہ نماز یہیں پڑھ لیں، اور دوسری جماعت کہتی تھی نہیں، نماز ٹائم گزرتا ہے تو گزر جائے، بے شک ہم نے نماز بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی۔ آپ فرمایا کلاکما حق، فرمایا تم دونوں حق پر تھے، دونوں کی نیت فرمان پر عمل کرنے کی ہے نا، ذاتی خواہشات کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے نا، دونوں کی نیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی۔ یہ بعض اوقات لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جب اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ مولوی کیا کہتے ہیں جی، شافعی بھی برحق ہے اور حنبلی بھی برحق ہے اور مالکی بھی برحق ہے اور حنفی بھی برحق ہے، یہ سارے حق پر ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ حق تو ایک طرف ہوا کرتا ہے بھائی ہر مقام پر حق ایک طرف نہیں ہوا کرتا، حق ان چاروں کے اندر دائر ہے امت کے اجماع کے ساتھ، کہ حق ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک مقام پر ہوگا، لیکن کوئی جس کے پیچھے بھی چلے اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا جو اختلاف ہے وہ فہم کا اختلاف ہے۔ یہ صحابہ کا جس طرح اختلاف ہوا، یہ فہم کا اختلاف تھا نا، اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے کے اعتبار سے ایک نے ایک زاویے سے فرمان پر عمل کیا، دوسرے نے دوسرے زاویے سے اسی فرمان پر عمل کیا ہے، اور دونوں کو آپ نے برحق قرار دیا کہ دونوں برحق ہیں، اور مقصود تو دونوں کا اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ ہے، اس کے مختلف دروازے ہیں، باب عبدالعزیز ہے، باب فہد ہے، باب عمرہ ہے، مختلف اس کے جو دروازے ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس کا بھی منزل پہنچنا اس نے کہاں پر ہے؟ کعبۃ اللہ تک، دوسرے سے داخل ہوتا ہے پھر بھی کعبۃ اللہ تک، منزل تو وہی ہے نا، تیسرے سے داخل ہوتا ہے پھر بھی اس نے پہنچنا کعبۃ اللہ تک ہے۔ یہ تو امت کے لیے آسانی ہے کہ ہر شخص کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ پیچیدہ مسائل کے اندر وہ کتابیں اٹھا کر ان کا مطالعہ شروع کر دے اور ان پر تحقیقات شروع کر دے اور اپنی تحقیقات لکھنا شروع کر دے اور زندگی میں اور کام ہی کوئی نہ کرے۔ پھر اللہ نے ہر کام کے لیے بندے پیدا کیے، وگرنہ اگر اس طرح ہو جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ خود تحقیق کر کے دین پر عمل کرے، دین کے پیچیدہ معاملات میں، اختلافی معاملات میں، ابہام والے معاملات میں خود اگر عمل کرنا شروع کر دے، پھر تو آپ چار کے اوپر اتنا سیخ پا ہو رہے ہیں، تو پھر ہر شخص مستقل طور پر ایک مسلک بن جائے گا، ہر کسی کی اپنی کتاب ہوگی، اپنا عمل کرنے کا انداز ہوگا، ہر شخص، اس لیے کہ فہم و فراست جو ہوتی ہے ہر کسی کی برابر تو نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنے زاویے سے سوچتا ہے، پھر ایک نہیں پتہ نہیں کتنے پھر مسالک جمع ہو جائیں گے دنیا میں، پھر نبٹنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مجلس میں ایک خطیب صاحب تقریر فرما رہے تھے ترک تقلید پر، کہ تقلید جو ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں ہے جی، بس صرف قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی حاصل کرو جی، یہ کیا ہے کبھی ایک امام کا چکر، کبھی دوسرے امام کا چکر، کبھی تیسرے کا چکر، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ اسی تقریر میں علامہ اقبال بھی موجود تھے، سن رہے تھے ساری بات، انہوں نے اچھی خاصی تقریر جھاڑی، اور تقریر جھاڑنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت، علامہ اقبال کو کہا کہ آپ سمجھدار آدمی، آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ بات تو ساری میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ کی بات ذرہ برابر سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ اتنے مفکر آدمی ہیں، مدبر انسان ہیں، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کی بات کا خلاصہ تو یہ نکلتا ہے کہ پھر ماحول اس طرح ہو جائے چوں صلاۃ بے امام۔ چوں صلاۃ بے امام کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے نا با جماعت نماز کا ادا کرنا، اور دوسرا ہے بغیر جماعت کے، جس وقت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں پڑھا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سجدے کے اندر پڑھا ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ماحول اور رنگ ہے۔
فرمایا پھر پوری امت اسی طرح بن جائے گی، کوئی اس کا امام شمام نہیں ہوگا، ہر کسی کا اپنا منہ ہوگا، کوئی رکوع میں پڑا ہے اور کوئی سجدے میں پڑا ہے، چوں صلاۃ بے ایمان، یہ ماحول بن جائے گا سارے کا سارا۔ جس طرح امام کے بغیر نماز ہوتی ہے، کم از کم امام کی موجودگی میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک حسن کے ساتھ سارے اکٹھا رکوع کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہا تو سب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہا تو سب جھک گئے، اللہ اکبر کہا تو سارے سجدے کے اندر چلے گئے، کم از کم ایک اجتماعیت کا ماحول تو دن میں 5 مرتبہ دیکھنے کو مل جاتا ہے نا۔ لیکن آپ جس طرف لے جانا چاہتے ہیں پھر امت کی اجتماعیت نہیں ہوگی، پھر ہر آدمی مستقل طور پر امام ابو حنیفہ بننے کی کوشش کرے گا اور امام شافعی بننے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، بخاری کا لفظ بڑا رٹا ہوتا ہے، آپ ایک سیغہ پوچھ لیں اس میں سے کوئی ایک سیغہ بیان کر دے، جی یہ سیغہ کون سا ہے، اس کی ذرا ترکیب بیان کر دے، جی اس کی عبارت ذرا حدیث کی عربی، وہ کہتے نہیں جی عربی عبارت تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، بس یہ کہ اردو اٹھا کر، اردو والی شروحات اٹھا کر اسی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پھر لیکچر جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر دین کی بنیادی معلومات کے بغیر دین آ جاتا نا تو پھر تو کوئی بات تھی، کوئی دین اتنی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ اگر میڈیکل کا طالب علم جو ہے وہ بغیر اس میڈیکل کی ابتدائیے کے اور اس کے بنیادی علوم کے، اگر وہ بغیر اس کے اگر چلا جائے تو اس کو کہیں گے بھئی تو یہاں کیسے آ گیا، تجھے تو بنیاد کے ساتھ ہی واقفیت نہیں ہے۔ جب جو شخص عربی نہیں جانتا ہوگا، جو گرامر نہیں جانتا ہوگا، جو سیغہ نہیں جانتا ہو، وہ بخاری کو کیا جانے گا؟ اس کو بخاری پڑھنے سے بخار ضرور آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئے گی، اور وہ بخار اس قسم کا خطرناک ہوگا جو کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اس کے اپنے دماغ میں بھی آئے گا اور دوسروں کو بھی وہ لگے گا، دوسروں کو بھی خراب کرے گا۔ اس کے لیے دین کا ایک اپنا ایک حسن ہے، مختلف چیزیں جو ہیں مختلف زاویوں کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کی بنیاد پر نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نیت سب کی درست ہے، مرکز ایک ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے بس۔ آپ نے فرمایا دونوں برحق ہو، تمہارے دونوں کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ مسلمان وہاں پر سارے کے سارے بنو قریظہ میں پہنچ گئے، ان کے قبائل کے نیچے ایک انا نامی ایک جگہ ہے، کنواں ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا رسول اللہ کے لشکر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی، پھر بدتمیزیاں اور الول فلول منہ سے نکالنے لگے۔ آپ نے جا کر ان کا باقاعدہ محاصرہ کیا۔ جب ان کا محاصرہ ہو گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن، انہوں نے کہا جی بے شک 1 مہینہ بیٹھے رہو، ہمارے پاس اندر چشمے ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس خوراک کے ذخائر موجود ہیں، تم کتنا دن یہاں پر بیٹھو گے ہمارے مقابلے کے اندر؟ لیکن مسلمان ہیں، جم کے بیٹھے ہیں، 19 دن گزر گئے مسلسل اسی حال میں۔ لیکن اندر اندر سے بنو قریظہ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بنو قینقاع کا انجام دیکھ چکے ہیں، بنو نذیر کا انجام دیکھ چکے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، بنو قریظہ کے ساتھ ان کی کوئی پرانی تعلق داری تھی، ان کی عورتیں بچے انہوں نے گھیر لیا ان کو، یعنی اوپر سے کھڑے کھڑے انہوں نے کہا جی خدا کے لیے ہمارا بڑا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اب ہم ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم نیچے اتر آتے ہیں اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر، کیا خیال ہے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ذہن میں بات کوئی نہ آئی، اچانک میں نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ نیچے اترو گے تو پھر گردن ماری جائے گی۔ وہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہے تھے کچا پکا، لیکن انہوں نے اس طرح کر دیا، بس اشارہ کر دیا کہ بس تمہاری گردنیں ماری جائیں گی اور کیا ہوگا۔ بس یہ الفاظ جب بولے زبان سے، اچانک کہتے ہیں میں نے سوچا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ میں نے کیا بات کر دی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز میں نے یہودیوں کے سامنے بیان کر دیا کہ نیچے اتریں گے تو، حالانکہ نہ کوئی فیصلہ ہوا تھا اس سے متعلق، نہ کوئی باقاعدہ اس قسم کی بات تھی، لیکن اندازہ محسوس ہو رہا تھا اس قسم کا، اور اندازے والی بات بھی جب ان تک پہنچا دی تو دشمن تو ہے نا بہرحال، دل میں اتنا بوجھ آیا، وہاں سے بھاگے اور مسجد نبوی میں پہنچے، اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ کسی کو کہا مجھے باندھ دو، اور میں اس وقت تک قیدی ہوں جب تک کہ اللہ کے رسول خود مجھے آ کر یہاں سے کھولیں گے نہیں، اپنے آپ کو قید کروا لیا۔ اللہ، اور نماز کے اوقات میں ان کو کھول دیا جاتا ہے، کھانا رکھ دیا جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح قید ہیں۔
جب آپ تک بات پہنچی کہ ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو گرفتار کروا لیا ہے، قید کروا لیا ہے، فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمایا، اگر پہلے ہمارے پاس آ جاتا نا، اللہ کے حضور دعا کر لیتے، اللہ معاف کر دیتا، لیکن وہ تو براہ راست سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے نا، اب معاملہ اللہ جانے اور وہ جانے، اب اللہ اگر معاف کرے گا تو میں اب کس طرح اس کو کھول سکتا ہوں جب اس نے معاملہ خود اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ادھر آپ بنو قریظہ میں ادھر گرفتار پڑے ہیں، اپنے آپ کو گرفتار کروایا ہوا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے اس وقت تک اب چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو ایک دن آپ ام سلمہ کے گھر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل آئے، انہوں نے آ کے بتلایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے مجھے یہ بات بتلائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ام المومنین ہوں نا، ابو لبابہ کی بھی میں ماں ہوں، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ اس بات کی خوشخبری میں جا کے اس کو سناؤں؟ میں ٹھیک ہے جاؤ۔ تو یہ چونکہ پردہ بھی کرنا تھا، حجرے کی اوٹ سے کھڑے ہو کر آواز لگا کر کہا ابشر یا ابا لبابہ ان اللہ قبل توبتک، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو کھول دیا گیا، اور آج تک وہ نشانی باقی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں پر یعنی ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے باقاعدہ، استون ابو لبابہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ وہی استون ابو لبابہ، اسی مقام پر یہ ستون بنایا گیا ہے۔ استوان ابو لبابہ یا استون ابو لبابہ دونوں طریقوں سے لکھتے ہیں اس کو، وہاں مختلف ستونوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ استوان عائشہ ہے ایک، اور استوان عائشہ جو ہے اس کو اس یادگار کے طور پر بنایا گیا کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ یہاں یہ جو جگہ ہے نا، ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اگر دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی کہ وہ وہیں بیٹھ کر دعا کیا کرتی تھی، بعد میں یہ یعنی مستقل طور پر ایک یادگار کے طور پر وہیں ایک ستون بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے استوانۃ الحراسہ ہے کہ وہاں پر آپ کے پہرہ دار بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر وہ ستون بنایا گیا ہے۔ استوانۃ السریر ہے جہاں پر آپ کی چارپائی رکھی جاتی تھی۔ استوانۃ الوفود ہے کہ جہاں پر آپ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے جو باہر سے وفود آتے تھے۔ یہ سارے ریاض الجنہ کے اندر ستون موجود ہیں، اور ان کے اوپر ابھی تک اسی طرح وہ نام بھی پرانے قدیم ترکوں کے زمانے کے نام ابھی تک لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ جو ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو کافی سارے ایام اس طرح گزر گئے۔ 19 دن جب گزرے تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن العوام ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کتنے دن اسی طرح ان یہودیوں کے باہر پہرا دیتے رہیں گے، آخر حملہ آور ہونا چاہیے، ان کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ ٹھان لی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بس 2 دستے تیار کرتے ہیں، ایک دستہ ہوگا حضرت زبیر بن العوام کا اور ایک دستہ ہوگا حضرت علی کا، جان نثار فدائی دستہ ہوگا کہ بس وہ موت کی پرواہ کیے بغیر اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، دروازہ توڑیں گے، جس طریقے سے بھی اندر داخل ہوں گے، پھر زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ بس جب اس ارادے کی اطلاع یہود تک پہنچی تو یہود نے اپنی میٹنگ بلوائی، انہوں نے کہا جی اب تو حملہ ہوتا ہے۔ 700 جنگجو اس وقت ان کے پاس تھے، لیکن اللہ جن کے دلوں پہ رعب ڈال دے، انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی۔ ان کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس نے بڑے بڑے سرداروں کو کعب ابن اشرف کی حویلی پہ جمع کیا۔ وہاں پر اس نے کہا بھی دیکھو صورتحال تمہارے سامنے ہے، میری 3 تجویزیں ہیں تمہارے سامنے، ان تجویزوں میں سے کسی ایک تجویز پر عمل کر لو تو بہتری ہے، ورنہ حالات بڑے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا جی کون سی تجویز؟ اس نے کہا پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اس نبی کی جو دعوت ہے نا، اس دعوت کو قبول کر لیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، انہ نبی من الانبیاء وخاتم النبیین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ انبیاء میں سے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور تم ہو سارے لوگ اس بات کو جانتے ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ باتیں کر سکتے ہیں نا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور جب ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ وہی نبی ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ایک تجویز تو یہ، انہوں نے کہا جی اچھا چلو یہ تجویز تو آپ نے دے دی، اگلی تجویز کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر خواہ لڑنا ہی ہے، مسلمان نہیں ہونا، تو پھر دوسری تجویز میری یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دو، مار مار کے ان کو کنویں میں ڈال دو، پھر بچ جائیں گے صرف مرد، اور یہ مرد جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پھر حملہ کریں گے، یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے، پھر اس کے بعد آر یا پار کچھ ہو جائے گا۔ زندہ بچ گئے تو اور شادیاں کر لیں گے، بچے بھی ہو جائیں گے، اگر نہ بچے تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے، اور عورتوں اور بچوں کا ہمیں فکر بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ان کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا جی تیسری تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تیسری تجویز یہ ہے کہ اگر حملہ کرنا ہے خواہ تو پھر ہم حملہ کریں یوم السبت کو، ہفتے والے دن کو۔ اور یہ ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ یہود ہفتے والے دن قتال نہیں کرتے، نہ دن کو نہ رات کو، تو ہم لیلۃ السبت میں ہفتے والی رات کے اندر ہم حملہ کریں گے، اور اس وقت وہ مطمئن ہوں گے کہ اس رات تو وہ حملہ نہیں کرنے لگے، اس لیے کہ یہ دن ان کے یہاں مقدس دن ہے اور اس میں وہ قتال نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ غافل ہوں گے تو ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھائیں گے اور حملہ کر دیں گے، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ کامیابی کے کچھ چانس پیدا ہو جائیں۔ تو ان سرداروں نے کہا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام قبول کرنا تھا تو اتنا عرصہ پھر روکے کیوں رہے، اتنی پلاننگیں کیوں کی گئی؟ یہ بات تو بڑی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارنا تو ان کا قصور کیا ہے؟ ویسے تو ہو سکتا ہے ہماری جان بخشی ہو جائے، کوئی صورت نکل آئے، لیکن عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی ہم اپنے انجام تک پہنچا دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یوم السبت والے حملے والا معاملہ، تو یوم السبت والا حملے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی ہفتے کے دن کی تو ہم نے تکریم نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بندر اور ہمیں خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ ایک قوم نے بنی اسرائیل میں سے ہفتے والے دن جو شکار کیا تھا نا، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، فرمایا کہ ہم نے عبرت کا نشان اور نمونہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا نا ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، ممانعت ہو گئی شکار کی، تم نے صرف عبادت کرنی ہے، قتال نہیں کرنا، معاش کا کام نہیں کرنا۔ اور وہ چونکہ ماہی گیروں کی بستی تھی، ان کا مچھلیاں پکڑنے کے بغیر گزارا نہیں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ابتداءً تو حکم پہ عمل کرتے رہے، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ حوض بنا لیے، انہوں نے حوض بنائے اور سمندر میں سے ایک شاخ چھوٹی سی نکال لی ان حوضوں کے اندر گرنے والی۔ اب جب ہفتے کا دن ہوتا تھا نا، اتفاق سے آزمائش بھی اس دن میں زیادہ ہوتی تھی، مچھلیاں اوپر اچھلتی تھی پانی کے، ان کو پتہ چل گیا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ لائن جو تھی نا، سپلائی لائن اس کی پانی والی، ہفتے والے دن جا کر وہ اس کو کھول دیتے تھے کہ حوض میں وہ مچھلیاں جمع ہو جائیں، بس اس کے بعد اس کو بند کر دیا، اور بند کیا اتوار والے دن جا کے شکار کر لیا۔ حالانکہ شکار تو یہ خواہ بات کو ادھر سے ادھر موڑنے والی بات تھی، بات شکار تو مچھلی پکڑنے کا نام تھا، اور پکڑنے کا کام جو ہے وہ تو ہفتے والے دن ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ مسلسل کیا، ان کو روکا گیا، بار بار سمجھایا گیا، نہ مانے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ اچانک پوری بستی کے اندر یعنی بندروں کی شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھیں، قریب والی بستی والوں نے جا کر دیکھا تو اندر کوئی خنزیر بن چکے ہیں اور کوئی بندر بن چکے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکموں میں اس طرح کی ہیلا سازیاں کرنے کی وجہ سے اتنے پکڑے گئے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی دعا ہے نا، یہ امت ابھی تک بچی ہوئی ہے، ورنہ ہم نے کون سا کام چھوڑا ہوا ہے ہیلا سازیاں کرنے والا؟ شریعت کے احکام کو بدلنا اور مروڑنا، اور اللہ کے حکموں کو ہیلے سازیوں کے ذریعے سے اپنے آپ سے اتار کے پھینکنا۔ اللہ، تو انہوں نے کہا ہفتے والے دن تو ہم نے شکار کیا تھا تو ہمارا یہ حال ہوا تھا ہماری قوم کا، اور اگر ہم پھر قتال کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی عذاب آ سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی پھر یہی ہے کہ کوئی صلح کی بات کرو، کوئی پیغام سلام بھیجو۔ آپ نے کہا کہ ہم کوئی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہے، بس تم نیچے اترو، اور تمہارے نیچے اترنے کے بعد تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرو گے، ہم اپنی مرضی کا فیصلہ تمہارے اندر جاری کریں گے۔ انہوں نے آخر تنگ پڑ کے، مرعوب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نیچے اترتے ہیں، تنگ آ گئے ہیں معاشرے سے، آپ اپنی مرضی کا جو فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں۔ آپ نے کوئی ان سے باقاعدہ معاہدہ نہیں کیا پہلے۔ اب جب وہ نیچے اتر آئے
اب اس کے بعد چونکہ ان کا ایک وقت وہاں پر گزرا ہوا تھا، اوس اور خزرج دو قبیلے جہاں چونکہ انصار کے تھے، بنو قریظہ جو ہے یہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے یہ یعنی یہ خزرج کے حلیف تھے، آپس میں ان کی پرانی برادریاں تھیں۔ انصار کا جو قبیلہ اوس تھا نا، انہوں نے کہا جی بنو قریظہ نیچے تو آ گئے ہیں، ہمیں سفارش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری ان سے پرانی برادری ہے۔ اور جب بنو نذیر کی سفارش کی گئی تو ان کی بھی جان بخش دی گئی تھی، خزرج نے سفارش کی تھی۔ بنو قینقاع کی سفارش کی گئی تو پھر ان کی بھی جان بخش دی گئی تھی، ہماری بھی جان بخشی ہو سکتی، یعنی کروائی جا سکتی ہے ہماری طرف سے بھی، ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کے معاملے میں سخت تھا، لیکن آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے بھی بڑی حکمت و تدبیر سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اوس، تمہاری سفارش ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ابھی فیصلہ باقی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم تمہارے سردار کا انتخاب کر لیں، سید الاوس اگر تم اس معاملے میں فیصلہ کر لے تو کیا خیال ہے، پھر تم اس پہ راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ میں کہ پھر سعد ابن معاذ کی جو ہے نا، ان کو ہم اس میں حکم تسلیم کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں، وہ سید الاوس ہیں، اوس کے سردار ہیں، بنو قریظہ کو بھی جانتے ہیں، تمہیں بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، اوس والوں کو ایک اعزاز مل گیا کہ فیصلہ ہمارا سردار کر رہا ہے، وگرنہ منافقین جو ہے وہ اس موقع پر شرارتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی اوس اور خزرج کو آپس میں پھر دوبارہ لڑانے کی کوششیں کرتے تھے، لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ سعد ابن معاذ کا نام تجویز آپ نے فرما دیا۔ اب سعد ابن معاذ کہاں تھے؟ سعد ابن معاذ کو خندق کے دوران جو ہے ایک تیر لگا تھا یہاں پر، خون والی ایک رگ کٹی ہوئی تھی، اور اتفاق کی بات یہ کہ یعنی زرہ وغیرہ پہن کر اور خود پہن کر جا رہے تھے، اور گردن کا یہ حصہ ننگا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا سعد اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چھپاؤ، کہیں دشمن اس جگہ پر تیر نہ مار دے۔ لیکن اللہ کی شان، دشمن نے تیر بھی تاک کر اسی جگہ کے اوپر مارا اور وہ رگ زخمی ہو گئی تھی، اور بڑی شدید قسم کا خون نکلا، اور وہیں پر آپ نے اس زخم کو داغ دلوایا، گرم لوہے کے ذریعے سے آپ نے داغ دلوایا، جس کو عربی میں کج بولتے ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ نے کج حضرت سعد ابن معاذ کا کیا، جس سے یہ جواز ثابت ہوا، یعنی جس طرح یہ حجامہ ہے طریقہ علاج ہے، اور کج ہے زخم کو داغنا ہے یہ طریقہ علاج ہے، یعنی آپریشن وغیرہ، ان تمام چیزوں کے احکامات رسول اللہ کے زمانے سے ثابت ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس زخم کو یعنی داغ بھی دلوایا، وقتی طور پر خون بند ہو گیا، لیکن پھر شروع ہو گیا، پھر بند ہوا، پھر شروع ہو گیا، لیکن شدید نقاہت ان پر آ چکی تھی۔ آپ نے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا تھا، یہ مدینہ سے تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ادھر بھیج دیا، اور وہاں پر یعنی مسجد نبوی کے قریب کسی حجرے میں، خیمے میں، یہ وہاں پر قیام کر رہے تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو لاؤ۔ اب کچھ صحابہ گئے، لیکن اتنی نقاہت تھی کہ یہ چل کر سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کو لکڑیوں کے اوپر ایک باقاعدہ ایک اسٹریچر سا بنایا گیا، اس کے اوپر لٹایا گیا اور پھر سواری کے اوپر باندھا گیا، اس طرح پھر ان کو لایا گیا۔ اور جس وقت یہ قریب پہنچے نا تو آپ فرمایا قوموا الی سیدکم، دیکھو تمہارا سردار آ رہا ہے، اٹھ کے اس کا استقبال کرو۔ قوموا الی سیدکم، یعنی روایات میں جو اٹھ کر استقبال کرنے کا کہیں اگر ذکر ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کے متعلق ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ عام طور پر اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ دوسرے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا استقبال کریں۔ استقبال کی اجازت بھی ثابت ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش مند ہو کہ میں جاؤں تو اگلا اٹھ کے کھڑا ہو اور پھر مجھے ملے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے انسان نہ کھڑا ہو، کبھی بھی اس کو بیٹھے بیٹھے سلام کرے۔ لیکن اگر کوئی خواہش مند نہ ہو، عاجزی رکھنے والا آدمی ہو، تو پھر اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے سعد ابن معاذ کے متعلق فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ تو یہ اعزاز دینا، عزت دینا، یہ اسلام کا حصہ ہے باقاعدہ کسی کو، لیکن متکبر کی عزت اسلام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا الکبر مع المتکبر صدقۃ،
متکبر کے سامنے خود تکبر سے پیش آنا یہ ایک نیکی ہے باقاعدہ، اس لیے کہ یہ اس کا علاج ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس یعنی دوسروں کے متعلق اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کر کے ہاتھ ملاتا ہے، آدھا ہاتھ ملاتا ہے کسی کو، اور خود اپنے متعلق اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اٹھ کے آدمی کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑے رہیں، تو پھر اس کا علاج بھی مسلمان کو یہی کرنا چاہیے کہ جب وہ ہاتھ ملانے کے لیے آئے تو پھر اس کو بھی آدھا ہاتھ اسی طرح دو، تاکہ اس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوں۔ تو فرمایا قوموا الی سیدکم، تو صحابہ کرام اٹھے اور ان کو سنبھالا اور لایا گیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کو آپ نے فرمایا کہ سعد، ہم نے تمہیں اس معاملے میں حکم تجویز کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن یہود کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا کہ معاشر الیہود، میں اگر تمہارا فیصلہ کروں تو تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا، آپ تو اوس قبیلے کے سردار ہیں اور ہمارے پرانے بھائی بند ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر اپنے قبیلے اوس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اے معاشر اوس، اگر میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں قبول ہوگا، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر خزرج کی طرف منہ کر کے کہا کہ بنو خزرج، اگر میں فیصلہ کروں تو تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے آپ کو حکم بنایا، ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے، ہم فیصلہ قبول کریں گے۔ اس کے بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعد نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، اللہ اللہ، لیکن مخاطب کرنے کا انداز اس قسم کا تھا کہ بیک وقت اپنی حکم والی حیثیت کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں۔ سر جھکا کے رسول اللہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہو رہی، سر جھکا کے دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوں تو آپ کا غلام، اگر گستاخی نہ ہو، اگر میں فیصلہ کروں تو آپ بھی قبول فرمائیں گے؟ آپ نے میں نے تو خود حکم بنایا ہے تجھے، میں قبول کیوں نہیں کروں گا فیصلہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ جب آپ نے یہ الفاظ بولے رسول اللہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر لقد قضیت بکتاب اللہ تعالی، اللہ اکبر، تو نے تو 7 آسمانوں سے اوپر والا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے اور مجھے پہلے خبر دے دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو چکا ہے، تو نے تو اللہ والا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ مقصود یہ تھا کہ اب یہود کی جو طاقت تھی جو پر پرزے نکال رہے تھے، یہ غزوہ احزاب کا سارا سبب بھی یہودی بنے تھے نا، ہوئی ابن اخطب کون تھا؟ سارے قبائل کو لے کر مدینہ طیبہ پہ حملہ کروانے والا، تو فرمایا کہ ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر ان 700 جنگجوؤں کو لایا گیا اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا گیا۔ البتہ بعض اس قسم کے لوگ تھے کہ جن میں سے کسی مسلمان نے خصوصی سفارش کی اور کوئی نہ کوئی ترجیح کی وجہ بنتی تھی، تو آپ نے میں کہ ٹھیک ہے ان کو آزاد کر دو۔ 1-2 آدمی جو ہیں ان کو آزاد کیا گیا، لیکن وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد، اور باقی ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے، ان کا مال غنیمت مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا۔ اس حد تک تو یعنی ان یہودیوں کا معاملہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد پورے گرد و نواح میں ہر طرف اسلام کی ایک دھاک قائم ہو گئی، اور آپ نے غزوہ احزاب کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ نحن نغزو قریشا ولن یغزونا، فرمایا کہ آج کے بعد سن لو قریش میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہوں، حملہ کرنے میں وہ کبھی پہل نہیں کر سکیں گے۔ اگر آج کے بعد کوئی حملہ ہوا تو حملہ ہماری طرف سے ہوگا، قریش کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، وہ حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ اس کے بعد مشرکین مکہ نے کبھی جرت نہیں کی ہم حملہ کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، ان میں یہ جرت پیدا نہ ہوئی۔ لیکن آپ نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جتنے قبائل آئے تھے مل جل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اتحادی قبائل، ان تمام میں سے ایک ایک قبیلے سے ہم نے حساب چکانا ہے، ایک ایک قبیلے کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائیں اور آپ نے مختلف سمتوں میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ محمد ابن مسلمہ کو آپ نے بھیجا بنو تغلب کی طرف، اور وہ گئے اور بنو تغلب پہ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ سارے چھوڑ کر پہاڑوں میں یعنی غائب ہو گئے اور اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کے چلے گئے۔ 30,000 بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لے کر یہ محمد ابن مسلمہ واپس مدینہ پہنچے۔
اور اسی طرح آپ خود جب نکلے تو آپ عصفان، مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں بورڈ آتے ہیں عصفان کے، یہ وادی ہے عصفان کی، وادی عصفان تک خود رسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماء الرجی تک آپ پہنچے، اور وہاں شیخین کریمین بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک مقام پر آپ نے، حضرت عمر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ کو تلاش کیا، آپ قریب موجود نہیں تھے، میں تلاش کرتے کرتے دور گیا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ نے سر جھکایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں آپ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو کبھی آپ اس طرح کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر آپ روئے نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں مسلسل۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں جا کر آپ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ما یبکی کا؟ فرمایا کہ ان ھذا قبر امی، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ اور جب میں اس ماء الرجی تک پہنچا تو یہ ابوا قریب تھا، استأذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ مولا مجھے اجازت دے دے ان ازور قبر امی، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اور میں، ظاہر بات ہے کہ جب یہاں پہنچا ہوں تو اب ماں یاد آ گئی ہے، اس کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی نکلے ہیں۔ غم کی وجہ سے رونا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے روتا تب ہے کہ جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے جو چیز پسند ہے وہ عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے کہ میں بندہ ہوں اور تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیرے اختیارات ہیں اور میں تیرے سامنے بے بس ہوں۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔